بعد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأفضل تفضيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أتخوف على أمتي الهوى وطول الأمل أما الهوى فيصد عن الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة فهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة وهذه الآخرة مرتحلة قادمة ولكل واحدة منهما بنون فإن استطعتم ألا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب وأنتم غدا في دار الحساب ولا عمل أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی اور دوستو، اللہ کائنات کے پیچھے ہے، یہ آزاد نہیں. اس کی قدرت ذرے ذرے میں اس طرح چلتی ہے، چل رہی ہے جیسے میرے آپ کے جسم کے ذرے ذرے میں روح چل رہی ہے. جہاں سے روح نکلتی ہے وہی حصہ ختم ہو جاتا ہے. کائنات کے جس حصے سے اللہ کا امر، اللہ کی قدرت واپس ہو جائے، وہیں وہ جو وجود ہے وہ عدم میں نہیں، وہ فنا ہو جاتا ہے، کچھ نہیں رہتا. اس کائنات میں ایک دور تھا یہ کچھ نہ تھا. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، یہ وہ دور ہے جب کچھ نہیں. ففتقناہما، اب یہ تخلیق شروع ہوئی. زمین کو بچھایا، والارض وما طحاہا، قسم ہے اللہ اس رب کی، قسم ہے زمین کی اور زمین کے بچھانے والے کی. زمین کو بچھایا، اس کو شکل بخشی، یہ کانپتی تھی. والجبال ارساہا، اس پر پہاڑ لگائے کہ گرم میٹھے گرم اور ٹھنڈے، میٹھے اور کڑوے پانی کے الگ الگ چشمے. ھذا عذب فرات، یہ میٹھا. ھذا ملح اجاج، یہ کڑوا. پھر جعل بینہما برزخ، ان کے درمیان پردہ. کڑوا میٹھے میں نہ آئے، میٹھا کڑوے میں نہ آئے، ورنہ سارا ہی کڑوا ہو جائے، دنیا کا پانی پینے کے قابل ہی نہ رہے، سارا ہی کڑوا ہو جائے. یہ زمین کا نظام بنایا. پھر صببنا الماء صبا، بارش. ثم شققنا الارض شقا، زمین کا پھٹنا. فانبتنا فیہا حبا وعنبا، غلے اور فاکہہ انگوروں کا نکلنا. فاکہۃ وحبا، ہمارے لیے نہیں تمہارے جانوروں کے لیے بھی. حبا وعنبا قضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وحبا، کچھ تمہارے لیے کچھ تمہارے جانوروں کے لیے. باغات، انگور، گندم، یہ تمہارے لیے. اور ابا، چارہ، یہ تمہارے جانوروں کے لیے. متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے تمہارے جانوروں کے لیے. پھر دوسری آیت، والارض بعد ذلک دحاہا، زمین بچھائی. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، پانی نکالا، چارہ. والجبال ارساہا، پہاڑ لگائے. کیوں؟ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے تمہارے جانوروں کے لیے. تو جانور کن کے لیے ہیں؟ والانعام خلقہا، ان کا بنانے والا بھی اللہ ہی ہے. کیوں بنائے؟ لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تاکلون، کچھ کا گوشت کھاتے ہو، کچھ کے لباس بناتے ہو.
کچھ سے تجارت کرتے ہو، اپنی خرید و فروخت سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَصْرَحُونَ، پھر تمہارے لیے خوبصورتی کی چیز بنا دیا ہے، ان کو لے کے آنا، لے کے جانا، شام کو لوٹنا، صبح کو نکلنا، تمہارے لیے اس میں کشش رکھ دی ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنفُسِ، تمہارا بوجھ اٹھا کے چلتے ہیں وہاں جہاں نہ سڑک جائے نہ تم آسانی سے جا سکو، یہ تمہارا سامان لے کے جاتے ہیں. یہ بالخیل والبغال والحمیر، پھر گھوڑے، پھر خچر، پھر گدھے. لِتَرْكَبُوهَا، سوار ہو. وَزِينَةً، خوبصورتی. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، آئندہ اور ایسی چیزیں بناؤں گا سواریوں میں سے جن کا تمہیں نہیں پتا. ان سے کہا جا رہا ہے تمہیں نہیں پتا، ہمیں بتایا. جہاز بنائے، ریل بنائی، موٹریں بنائی اور گاڑیاں بنائی اور کیا کیا بنا دیا. کہ آج کے دور کی آیت ہے، آج کے دور کی طرف اشارہ ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ کچھ بناؤں گا جس کا تمہیں پتہ نہیں، ان سے فرما رہے ہیں. تو پھر ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں احسان گنوایا کہ عرب خانہ بدوش تھے. من جلود الانعام بیوتا، تم پھر ان میرے بنائے ہوئے جانوروں سے تم کھال کے خیمے بھی بناتے ہو. تستخفونہا یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، ان کا لگانا آسان، ان کا اکھاڑنا آسان، یہ وزن میں ہلکے، یہ بوجھل نہیں. ان سے کہہ رہے بدوں سے کہہ رہے تو تمہارے لیے کتنی آسانی میں نے اس میں بنا دی ہے. ومن اصوافہا واوبارہا واشعارہا اثاثا ومتاعا الی حین، ان کی کھال، ان کے بال، ان کی اون، تینوں سے تم الگ الگ کام لیتے ہو. یہ سب تمہارے لیے میں نے بنائے ہیں، تمہارے لیے بنائے ہیں، میری اس میں سے کسی چیز کی بھی کوئی ضرورت کوئی نہیں. وما عملتہ ایدیہم، تمہارے ہاتھ لگے اس میں، تمہاری طاقت ہے. اانتم تخلقونہ، تم پیدا کرتے ہو. ام نحن الخالقون، یا ہم پیدا کرتے ہیں. اانتم تزرعونہ، یہ تم غلے اگاتے ہو. ام نحن الزارعون، یا ہم غلے اگاتے ہیں. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ پانی تم اتارتے ہو یا میں اتارتا ہوں. انتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون، یہ درخت تم نے بنائے کہ میں نے بنایا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت کو پیدا کر دو میرے بغیر، میرے ارادے، میری چاہت کے بغیر ایک درخت کو پیدا کرو. اور کتنی اس کی قدرت ہے. یہاں سے اوپر پانی پہنچانا تو پمپ ہوگا، پاور پریشر پمپ ہوگا، موٹر ہوگی، اس کو پورے خوش کرے گی، پھر پانی اوپر جائے گا. 400 فٹ اونچا درخت ہے، اس کے آخری پتے پر اسی طرح پانی پہنچا ہوا ہے جیسے جڑ کی شاخ پر پانی پہنچا ہوا ہے. اور کوئی پریشر پمپ نہیں ہے، کوئی موٹر نہیں لگی ہوئی ہے. چل بھائی پہنچاؤ. سنبل کے درخت کو پانی ہمارے ذمہ لگا دیتا اوپر کی جڑ شاخ تک پہنچانا، تو ہم نے تو سمجھ لگ جاتی. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت تو پیدا کر دو. اِلٰہٌ مع اللہ، پھر بھی کہتے ہو کہ کوئی کسی اور، اللہ بھی بناتا ہے کوئی اور بھی بناتا ہے. اللہ بھی کرتا ہے، ڈالر بھی کرتا ہے، اللہ بھی کرتا ہے، امریکہ بھی کرتا ہے. نہیں نہیں نہیں. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، زمین کا بادشاہ بھی اللہ، آسمان کا بادشاہ بھی اللہ. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ، زمین میں جو کچھ ہے اس کی بادشاہی اللہ کی، آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کی بادشاہی اللہ کی. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، یہ جو پہلی کی آیت ہے اس میں اشارہ ہے بے جان چیزوں کی طرف. اس آیت میں اشارہ ہے جاندار چیزوں کو. ماں بے جان کے لیے ہوتا ہے، من جاندار کے لیے ہوتا ہے. کہ کائنات میں کوئی بھی ہے اوپر یا نیچے جس میں روح نہیں، وہ بھی اللہ کا، اور اوپر یا نیچے جو جاندار ہے وہ بھی اللہ کا. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض اور ما فی السماوات وما فی الارض، دونوں آگے. پھر یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین آسمان میں جو ہے تمہیں نظر آتا ہے جان کوئی نہیں، پر میری تصریف ہو رہا ہے. جو بے جان ہے، پتھر، یہ پتہ نہیں لکڑی ہے کیا ہے، لکڑی ہے سب لکڑی ہے نا، لوہا بھی ہے.
لوہا ہو، لکڑی ہو، تانبا ہو، پیتل ہو، گھر تو سارے لکڑی ہے، جدھر جاؤ لکڑی لکڑی۔ امریکہ من کو پتہ نہیں امریکہ میں کیا سنگے مرمر ہوں گے، سب لکڑی لکڑ ہے۔ یہ تو تال لگے ہوئے ہیں سارے، تال تو سمجھتے نا، تال لکڑی بکتی ہے، سارے تال ہیں۔ تو جتنی بھی جان، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین میں آسمان میں جو ہے جس میں جان نہیں، اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے، جو سب بے جان نہیں۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، بے جان نہیں، جو جان ہے، جس میں روح ہے، جو تمہیں حرکت کرتا نظر آتا ہے، جس میں تمہیں روح نظر آتی ہے، آسمان میں ہو زمین میں ہو، اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ سب جاندار بے جان اللہ کے سامنے جھکے پڑے ہیں۔ پھر ذرے پر آ گئے، ذرے پر، وَإِن مِّن شَيْءٍ، یہ ایٹم کو بھی اس نے اپنے اندر لپیٹ لیا کہ جو بڑی سے بڑی دوربین سے نظر نہیں آ سکتا، جو ایک سینٹی میٹر کا پتہ نہیں کتنے کروڑواں حصہ ہے، اور شے نے اس کو بھی گھسیٹ لیا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کیا کرتی ہے اتنی باریک سے لے کر جبرائیل جیسا طاقتور اور سب سے بڑی مخلوق فرشتہ، سب سے بڑا فرشتہ وہ اچھا، اگر ایٹم سے بھی کوئی اور چھوٹی چیز ہے، وہ بھی ہے نا اس کے اندر ہے نا، ان سے بھی کوئی اور آگے چھوٹی آ گئی، کوئی ان نیوٹران پروٹون کا بھی کوئی دادے پردادے اور آ گئے بعد میں، تو وہ بھی شے کے نیچے آ رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، وہاں سے لے کر جبرائیل تک، عرش فرش لوح قلم کرسی تک کیا کرتی ہے؟ یسبح۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، تیرے رب کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہارے کان ہی نہیں سن سکو، سن نہیں سکتے۔ کلن، پھر صرف تسبیح نہیں پڑتی، کلن، ہر لفظ اللہ نے ایسا وزنی بولا ہے، ایک ذرہ پیچھے نہیں چھوٹتا۔ زمین سے لے کر آسمان تک سب کو گھیرا، پھر گھیرا ہے۔ کلن، یہ اللہ کیا کرتا ہے؟ قد علم صلاته وتسبيحه، تیرے رب کی تسبیح پڑھتا ہے اور تیرے رب کی نماز پڑھتا ہے۔ کائنات ساری، زمین آسمان میں جو کچھ ہے بنانے والے کا بنایا ہوا ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائے۔ خلق 7 سماوات طباقا، ان کو 7 آسمان اوپر نیچے بنایا۔ جعل القمر فيهن نورا، چاند کو چاندنی کی، الشمس سراجا، سورج کو چراغ بنایا، سراجم بہاجا، صرف چراغ نہیں بنا، دہکنے والا چراغ۔ کیسا دہکتا ہے؟ 10 لاکھ ایٹم بم زمین پہ گرائے جائیں، اس سے کتنی آگ پیدا ہوگی؟ 1 سیکنڈ میں سورج اتنی آگ ہر وقت پھینک رہا۔ 10 لاکھ ایٹم بم پھینکے جائیں، ہیروشیما ناگاساکی بھی نہیں بولتے، چھوٹے چھوٹے تھے، 10 لاکھ طاقتور ایٹم بم پھینکے جائیں، اس سے جو حرارت نکلتی ہے سورج 1 سیکنڈ میں اتنی پھینک رہا ہے، اور نہ اس کو کوئی نظر تو آتا نہیں جو اس کو ریفیول کر رہا ہو اور اس میں دوبارہ انرجی فٹ کر رہا ہو اور کوئی اس کو لے کے چل رہا ہو۔ ذرا نیچے آ جائے جہان جل جائے، اوپر چلا جائے جہان ٹھنڈا ہو جائے، اپنی جگہ سے نیچے آ جائے، کوئی ہم نے روکا ہوا ہے، نیچے آ جائے جہان ٹھنڈا، جہان جل جائے، اوپر چلا جائے سارا جہان ٹھنڈا ہو جائے، زمین کی کشش کو اللہ ختم کر دے، کوئی ہم نے رکھی ہے، زمین کی کشش کو اللہ ختم کر دے، تو اسی سیکنڈ میں زمین 6000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کی طرف دوڑنا شروع کر دے، 1 سیکنڈ لگے گا۔ ہم کیا ہیں؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى أليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى۔ گندے پانی کے انسان مجھ سے ٹکراتا ہے،
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچا ہے کہ میں کس چیز سے بنا ہوں؟ فَلْيَنْظُرْ، غور کرو بھائی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا غور کرو کس چیز سے بنے ہو؟ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، میں نے جس نے تمہیں گندے پانی سے بنایا، فَجَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، تمہارے پیدائش کا سارا نظام کس نے بنایا، کس نے چلایا؟ تمہاری طاقت ہے۔ من حمأ مسنون، گندی مٹی، کالی مٹی، سڑی ہوئی مٹی، بدبودار مٹی تمہاری ابتدا، اور ہم بھی کچھ نہیں ہیں، اللہ کے رحم و کرم پر ہیں۔ ایک حکم زمین سے واپس لے لے، ایک حکم، میری کشش واپس کر دو، زمین کھینچتی ہے نا اپنی طرف، اللہ کہ مجھے واپس کر دو، اپنی ختم کر دے۔ 6000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین چلے گی کدھر؟ سورج کو، اور کتنا دور ہے؟ 9 کروڑ، 9.25 کروڑ، 9.5 کروڑ کی، چند ہفتوں میں پہنچے گی۔ کہاں جا کے پہنچے گی؟ جس میں سے نکلنے والا ایک ایک شعلہ 3-3 لاکھ کلومیٹر تک ناپا گیا ہے۔ ایک ایک شعلہ 3-3 لاکھ کلومیٹر جس سے نکلتا ہو، جس کے اوپر کی سطح کا درجہ حرارت 12,000 فارنہائٹ ہو، اس کے اندر 15 ملین سے لے کر 27 ملین فارنہائٹ تک اس کا درجہ حرارت ہے۔ یہ سارا امریکہ بمائے ہیوسٹن کے اندر جانے کی ضرورت نہیں، پہلے ہی جل جائے گا۔ بڑے امریکہ کو فکر کرتے ہیں۔ اس کائنات میں بادشاہی اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ کی تصویر، اللہ کے تابع، اللہ کے حکم کے نیچے۔ هو الذی سخر البحر، سمندر اللہ کے تابع، سخر لکم الانہار، دریا اللہ کے تابع۔ میں سورج کی بات کر رہا ہوں، سراجا وہاجا، سراج کو بنا کر پھر تو مصیبت بن جاتی، وہ ٹھنڈا ہو کے ہم سارے برباد ہو جاتے۔ وہاجا، ایک کہہ دیا بس بھڑکتا رہے، بند نہیں ہونا۔ اللہ کو لکڑی ڈالنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، نہ کوئی گیس کی، نہ کوئی پیٹرول کی۔ وہاجا ایک جملہ ہی کافی تھا، کوئی آگے پیچھے ہوتا رہے۔ اتنا جو زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے اور 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ دوڑتا ہے، یہ سیدھا سیدھا اپنے ٹریک پہ چلے، اس کو کون چلا رہا ہے؟ کوئی ڈرائیور، کوئی بریک، کوئی گیئر، کوئی اسٹیئرنگ، کوئی ہے، ایک حکم ہے، الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ تیرے رب نے حکم دیا سورج کو کہ تو نے یہاں چلنا ہے، اس سے پھر آگے وہ نہیں چل سکتا۔ کیوں کہ عزیز، زبردست، غالب، عزت والا، العلیم، علم والے کا بنایا ہوا نظام ہے اور اس کو دیا ہوا حکم ہے۔ جب آگے جاتا ہے الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اس کے تابع ہے، چاند اس کے تابع ہے، ستارے اس کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، حکومت اللہ تعالیٰ کی، مخلوق اللہ تعالیٰ کی، للہ الامر، اللہ ہی کا حکم۔ کب؟ من قبل، جب تم کچھ بھی نہ تھے، اور کب؟ من بعد، جب تم کچھ بھی نہ رہو گے، اور کب؟ جب تم موجود ہو تب بھی حکم اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے زمین و آسمان میں کسی کی بھی حکومت سوائے اللہ کی ذات کے۔ الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، رات اللہ کی، دن اللہ کا، دن رات میں بکھری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور حکومت اللہ کی، مخلوق اللہ کی۔ رب السماوات السبع، 7 آسمانوں کا رب، وما ازللنا، جہاں 7 آسمان نے چھایا کیا ان کا رب، رب الارضین السبع، 7 زمینوں کا رب، وما اقللنا، 7 زمینوں نے جس کو اٹھایا وہ ان کا رب، ورب الریاح، ہواؤں کا رب، وما اذرینا، ہوا جس چیز کو لے کے اڑے اس کا رب، ورب الشیاطین، شیطانوں کا رب بھی وہی ہے، وما اضللنا، اور جن کو گمراہ کریں ان کا رب بھی وہی ہے۔ تو میرے بھائیو، ساری کائنات سے اپنے آپ کو ہٹا کر اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو لگانا، یہ کلمے کا ہم سے مطالبہ ہے۔ کلمہ صرف الفاظ نہیں کہ پڑھ کے جو مرضی کرو۔ ابو جہل کو بھی پتہ لگ جاتا نا کہ آئندہ کچھ لوگ آئیں گے جو کلمہ پڑھ کے اپنی مرضی کریں گے، تو وہ بھی پڑھ لیتا،
وہ سمجھتے تھے لا الہ الا اللہ کیا کہہ رہا ہے. میں نے ایسے ہی بتایا تھا ترجمے سے عربی کو نہیں سمجھا جا سکتا. وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھتے تھے کہ یہ کیا بول رہا ہے, یہ تو ہماری آزادی چھین رہا ہے. ہم پڑھنے میں کیا 1000 دفعہ پڑھ دیں گے, وہی تو ہماری آزادی چھین گئی, ہمارا گیا سب کچھ اگر لیے بول پڑھ لیا. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا. وہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں کیا کہہ گیا ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سے سارا اختیار چھین رہا ہے اور اس اندیکھی طاقت کے سبوت کر رہا ہے, اس کی مان کے چلو جو تمہیں نظر نہیں آتا. تو آدمی اپنا اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا جب تک ایمان کا نور دل میں نہ اتر جائے, اور جب تک ایمان کی شمع نہ جل جائے آدمی اپنے اختیار دینے پر تیار نہیں. تو سارے نبیوں کی یہ محنت تھی کہ اللہ کی طاقت کو مان کر اللہ کے سپرد ہو کے چلو. جو جب ساری کائنات کا بنانے والا ہے تو ساری کائنات کا رب بھی ہے, پالتا بھی وہی ہے, رزق وہی دیتا ہے, خزانے اسی کے ہیں, ہوا اسی کی ہے, پانی اسی کا ہے, سورج اسی کے حکم سے آگ برساتا ہے, سمندر اسی کے حکم سے بخارات بناتے ہیں, ہوا اسی کے حکم سے ان کو ٹھنڈا کرتی ہے, اللہ کے امر سے ہی بادل بنتے ہیں, اللہ کے امر سے وہ جمع ہوتے ہیں, اللہ کے امر سے وہ برستے ہیں. اللہ کا حکم ہے جو زمین کو پھاڑتا ہے, اللہ کا حکم ہے جو غلے کو ابھارتا ہے, اللہ کا حکم ہے جو دانے کو باہر لاتا ہے, اللہ کا امر ہے جو اس کو کلاور درخت بناتا ہے, اللہ کا امر ہے جو اس میں رنگ بھرتا ہے, اللہ کا امر ہے جو اس میں ذائقے بھرتا ہے, اللہ کا امر ہے جو اس میں خوشبوئیں بھرتا ہے, اللہ کا امر ہے جو اس میں مٹھاس لاتا ہے, پھر اللہ ہی کا امر ہے جو آپ کے گھر تک پہنچاتا ہے. یہ نہیں کہ گھر تک پہنچانے کے لیے آپ رب ہو گئے, یہ سارا تو اللہ نے کیا, اگلا آپ نے کیا. یہاں بھی اللہ ہی ہے, دور تک پہنچانے تک اللہ رب ہے. رب السماوات والارض, رب الارض, رب العرش العظیم, زمین آسمان کا رب, جبریل میکائیل اسرائیل کا رب, ساری کائنات کا رب ہے. تو کیا کرو کہ اللہ کے حکم کے پابند بن کے چلو, کمائیوں کے پابند مت چلو. کیا مطلب کہ ہر وہ کمائی جو تمہیں اللہ کے حکم سے دور لے جائے اس کو ٹھوکر مار دو, اور ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ کی طرف کھینچے اس پہ جم جاؤ. روٹی کے غلام نہ بنو, ڈالر کے غلام نہ بنو, اللہ کے غلام بنو. وتوکل وتوکل, اللہ اکبر, کیسا بڑا حکم آیا. بھروسہ کرو کس پر یا اللہ؟ پیسوں پر, اپنی نوکری پر, اپنی پڑھائی پر, اپنی عقل پر نہیں. وتوکل علی الحی, اس زندہ پر. کون زندہ؟ الذی لا یموت, جو مرتا نہیں. جو مارتا تو ہے مرتا نہیں, سلاتا تو ہے سوتا نہیں, کھلاتا تو ہے کھاتا نہیں, پلاتا ہے پیتا نہیں. جو غنی ہے محتاج نہیں, جو خالق ہے مخلوق نہیں, جو رازق ہے مرزوق نہیں, جو مالک ہے مملوک نہیں, جو غالب ہے مغلوب نہیں, جو حافظ ہے محفوظ نہیں, جو ناصر ہے منصور نہیں, جو ملیک ہے, جو مقتدر ہے, جو مہین العزیز و جبار ہے. وتوکل علی الحی, بھروسہ کر زندہ پر. وہ کیسا زندہ؟ الذی لا یموت, جو مرتا نہیں. وسبح بحمدہ, اور اسی کی پاکیزگی بیان کر, اسی کی طرف کو جھک کے چل. وتوکل, اور بھروسہ کر کس؟ علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین, اور بھروسہ کر اس عزیز پر, اس غالب پر جو رحیم بھی ہے, صرف غالب نہیں ہے. طاقت کے نشے میں کیا سے کیا ہو جائے, رحیم ہے. ان رحمتی سبقت غضبی, میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے. تو یہ ساری آیات ہمارا ایک ذہن بناتی ہیں. کیا کہ اپنی کمائی میں, اپنے گھر میں, اپنے کاروبار میں اللہ کے پابند بن کے چلو, چیزوں کے پابند بن کے مت چلو. ہماری کامیابی ناکامی کا دار و مدار روپے پیسے پر نہیں ہے,
ہمارے اسباب پر نہیں، ہماری دولت پر نہیں، ہماری چیزوں پر نہیں، ہماری عزت اور ذلت، کامیابی ناکامی کا دار و مدار وہ ہمارے اعمال پر ہے جو جسم سے نکلتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ جہان ہو یا وہ جہان ہو، دونوں جہان میں ہمیشہ کی کامیابی تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ متعین ہے، شاہراہ ہے، لیلھا کنہارھا۔ آپ نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں صاف روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیلھا کنہارھا، اس کی رات ایسے روشن ہے جیسے دن روشن ہوتا ہے۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سے جو ہٹے گا وہ ہلاک ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ شرع الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین بنا دیا، میں لے کے آیا۔ احل حلالا، کرنے کے کام بتا دیے۔ حرم حراما، چھوڑنے کے کام بتا دیے، حرام بھی بتا دیا، حلال بھی بتا دیا۔ سن سننا، حلال کے کرنے کا طریقہ بتایا، حرام کے چھوڑنے کا طریقہ بتایا۔ حد حدودا، اور پھر اس کی باؤنڈری لگائی کہ اسی میں نہیں لگتے رہنا، کچھ اور بھی کرنا ہے، یہاں تک کر سکتے ہو، اس سے آگے نہیں کر سکتے۔ وجعلہ سہلا سمحا واسعا ولم یجعلہ ضیقا، چار خوشخبریاں دی ہیں اور اس کو آسان بنایا، دین آسان۔ انہوں نے کہا یہ آپ کو بڑی دین میں تنگی کر دیتے ہیں، یہ تو امریکہ کو کشادگی کرو، بھائی ہم نے کرنی ہے، یا تو ہم نے کوئی قرآن لکھا ہے تو سارا مل جل کے کر لو، اس میں کوئی نرمی جو کرنی ہے کر لو، جو مرضی کر۔ آسمان والے نے کیا ہے تو سر جھکاؤ، مرنا نہیں تو جو مرضی کرو، اور قبر میں جانا ہے تو سر جھکاؤ، قبر کے کیڑے میں کھانا ہے تو تیاری کرو، اس مالک کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو تیاری کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے سہل ہے، آسان، سمحا سمحا، نرم، واسعا، کشادہ۔ پھر چوتھی مزید تائید، ولم یجعلہ ضیقا، کوئی تنگی نہیں۔ یہ تو حدیث اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یرید اللہ بکم اليسر، تمہارا رب تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہیں دین دے کر تنگی میں نہیں ڈالا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے میرے حبیب آپ کا کتاب اس لیے نہیں اتاری کہ آپ تنگ ہو جائیں، نہیں، کھلے زندگی دینے کے لیے ہے۔ قرآن کی گواہی آ رہی ہے کہ میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میں نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، ہمیں کوئی تنگی نہیں لگا، شمع روشن نہیں، دل اجڑ گیا، ویران بستی کے مالک ہیں، کھنڈر پرانے گرتی دیواریں شکستہ گلیاں ہیں، اس کے مالک ہیں، روشنی کوئی نہیں۔ اپنے اس دل کو روشن کریں مرنے سے پہلے کہ اس مالک کے سامنے آنا ہے، اور طریقہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، باقی سب طریقے اللہ نے توڑ دیے۔ میں نے کل بھی بتایا اللہ تعالیٰ کو جو محبت اللہ اپنے حبیب سے ہے کائنات میں کسی سے نہیں، جی، اور ان کی جان کی قسم کھائی، وہ جان اتنی قیمتی ہے کہ ان کی جان کی قسم کھائی، لعمرک، تیری جان کی قسم، کسی نبی کی قسم نہیں کھائی اللہ نے سوائے حضور پاک کے، لعمرک، تیری جان کی قسم، کیسی محبت ہے، تیری جان کی قسم، آپ کی رسالت پہ قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، قسم کھا کے کہا کہ یہی ہے، یہی آپ کے اخلاق پر قسم کھائی کہ میں قسم دیتا ہوں بڑے اخلاق والا ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ قسم ہے مجھے قلم اور اس کے لکھے تھی، آپ بڑے اخلاق والے ہیں، میں نے آخری ترجمہ کر دیا اوپر کی دعائیں چھوڑ کر، آپ بڑے اونچے اخلاق والے ہیں، اللہ قسم ہے جن کے وجود کی، جن کے عمل کی قسم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی تو گزارنی ہے، ہر آدمی منفعل کسے کہتے ہیں؟ جو اثر لینے والا، انسان کی طبیعت اثر پذیر، اثر لے کر کسی سے اثر لے کے زندگی گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کا اثر نہ ہو، صبغۃ اللہ، میرے رنگ میں رنگو۔ میرا رنگ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمدی بنو، اپنی زندگی میں نظر آؤ کہ یہ محمدی ہے، اپنی پہچان کرواؤ کہ یہ محمدی ہے، اعمال سے،
ظاہر سے، باطن سے، اخلاق سے، کردار سے کہ یہ محمد ہی ہے. اور طریقہ سیکھنا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی زندگی کو اتنا محفوظ کر دیا ہے کہ ایک ایک ادا آپ کی محفوظ کر دی، ورنہ تو آپ کی زندگی ہمارے اوپر حجت ہی نہیں تھی. اگر آپ کی زندگی محفوظ نہ ہو تو ہمارے اوپر حجت ہی نہیں، محفوظ ہی نہیں، ہم اتباع کیسے کریں؟ محفوظ کر دیا. اور یہاں تک محفوظ کیا ہے ایک آدمی غیر فطری طور پر جو چیزیں کرتا ہے، ایک آدمی غم میں بیٹھا ہے، کسی سوچ میں بیٹھا ہے تو کچھ حرکت کرتا ہے. اس تک کو اللہ کے بندے لکھ کے چلے گئے کہ اللہ کا نبی غمگین ہوتا تو کیا کرتا تھا، کیا کرتے تھے جب غم یقلب کفہ، آپ ایسے ایسے کر رہے ہوتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ غم میں بیٹھ رہے. یہاں تک کی نقل، یہاں تک کو لکھ دیا یقلب کفہ، غم ہے، حزن ہے، آگے پر. اور خوش بیٹھنے میں یہ حیدری نظر آپ ایسے کر رہے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ خوش بیٹھے. یہاں تک آپ کی زندگی کو نقل کر دیا عمل در عمل. کچھ حدیث جن کو مسلسلات کہتے ہیں کہ حضور نے جب بات کی تو بات کرتے کوئی عمل کیا، جب وہ حدیث آگے صحابی نے بیان کی ہے تو وہ عمل پہلے کیا ہے حدیث والوں نے. حضرت سلمان صاحب سے نکلے فأخذ غصنا یابسا فهزه، تو آپ نے ٹہنی کو پکڑا، اس کو ہلایا. پھر اپنے شاگرد سے پوچھنے لگے کہ الا تسألنی بما فعلت هذا، پوچھتے نہیں میں نے یہ کیوں کیا؟ کہا جی آپ بتائیں کیوں کیا؟ کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے ٹہنی کو پکڑا اور اس کو یوں ہلایا. پھر مجھ سے پوچھا کہ سلمان پوچھتے کیوں نہیں میں نے کیوں کیا؟ کہ یا رسول اللہ بتائیے کیوں کیا؟ کہ جب مسلمان بندہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے میں نے ٹہنی کو ہلایا اور اس کے پتے جھڑ گئے. تو یہ حضرت سلمان نے یہ حدیث آگے بیان فرمائی تو پہلے ٹہنی کو ہلایا، اس کے پتے جھاڑے، پھر حدیث بیان فرمائی. جس کی زندگی ایسے محفوظ پڑی ہو پھر بھی کہا جائے کہ پتہ نہیں کب کی ہیں حدیثیں، تو عقل کی خرابی ہے. ایک حدیث مسلسل بالاسودین، یہ حدیث کیا ہے؟ آپ نے حضرت علی کو ایک حدیث بیان فرمائی، لیکن پہلے ان کو کھجور کھلائی، پھر پانی پلایا، پھر اس کے بعد حدیث بیان فرمائی. حضرت علی نے جب یہ حدیث آگے بیان فرمائی تو پہلے اپنے شاگردوں کو کھجور کھلائی، پھر پانی پلایا، پھر حدیث بیان کی. ہمارے استاد نے جب ہمیں یہ حدیث بیان فرمائی تو پہلے ہمیں کھجور کھلائی، پانی پلایا اور پھر حدیث بیان فرمائی. کتنا فاصلہ ہے؟ 1418 سال کا فاصلہ ہے. اور یوں عمل در عمل سے عمل حضور کا ہم تک آیا ہے. ہم نے پہلے کھجور کھائی، پھر پانی پیا، پھر اپنے استاد سے حدیث سنی. اس طرح عمل سے عمل زندہ ہوتا ہوا یہاں تک آیا. اس طرح حضور کی زندگی اللہ پاک نے محفوظ کر دی کہ قیامت تک کے لیے حجت بنا دیا. اچھا اگر ایک حدیث ہے مسلسل بالظہر، سبحان اللہ، کہ آپ ایک حدیث بیان فرما رہے تھے، سبحان اللہ، کہ آخری آدمی جو جہنم سے نکلے گا تو اللہ پاک فرمائیں گے ادخل الجنہ، تو جب جائے گا جاؤ جنت میں، آخری جنت کا یخیل الیہ انہا ملأ، اس کو بھری نظر آئے گی تو وہ قریب جا کے پھر واپس آ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاتا کیوں نہیں؟ وہ کہے گا یہ اللہ ساری تو بھارتی میرے لیے جگہ بھی رکھی، میں کہاں جاؤں، ہو بھی ساری اسی کی. اچھا اترضى ان اعطيك مثل الدنيا منذ ان خلقتها الى يوم افنيتها وعشرة امثالها، کیا تو راضی ہے کہ میں تمہیں اتنی دوں جتنی میں نے دنیا کو بنایا جب بنایا. ففتقناهما، جو میں نے حدیث آیت پڑھی، ہوا دھماکہ کیا، اس دھماکے کے دن سے لے کر جو اگلا دھماکہ ہونے والا ہے، ونفخ فی الصور اذا زلزلت الارض زلزالها اذا دکت الارض دکا دکا،
ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. یہ دو دھماکوں کے درمیان جو کچھ بنایا اس سب کو ملا کے اس کا 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں. اس میں تو پیروں سے زمین نکل جائے گی. وہ تو دوزخ کی قید کاٹ کے آ رہا ہے. اس کو یہ جانتا کہ ایک کوٹھا ہی مل جائے تو بڑی بات ہے. یہاں اتنا کچھ ملنے میں گئے تو کہے گا اتستہزئ بی وانت الرب. تو اس پر آپ ہنس پڑے, مسکرائے, آپ کے یہ دانت ظاہر ہو گئے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود جب یہ حدیث بیان فرمانے لگے تو وہ ہنس پڑے, اس پر ہنس پڑے. تو شاگردوں نے پوچھا کیوں مسکرائے؟ کہا اس مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے. ہمارے استاد نے جب ہمیں یہ حدیث بیان فرمائی تو وہ مسکرائے. اللہ اکبر. 1400 سال سے ایک عمل یوں زندہ چلا رہا ہے اور فرمایا کہ یہاں پر حضور مسکرائے تھے. ایسی زندگی محفوظ کر دی. کوئی ہمیں آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ بس نماز مسجد کی ہے باقی باہر جو مرضی کرو. نہیں, ہر جگہ کی زندگی بتائی ہے کہ پوری زندگی یہ ہے میرے حبیب کی, اس کے پیچھے چلو. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر مجھ سے پیار ہے تو میرے نبی کی زندگی اپناؤ, تمہارے سب اگلے پچھلے صاف ہو جائیں گے اور میں تمہیں اپنا محبوب بنا دوں گا. تو میرے بھائیوں, بات یہ ہے کہ محبت کم ہو گئی ہے. مسئلہ سارا یہ ہے. اس لیے آدمی جان بچانے کے بہانے سوچتا ہے. انہیں کو پتہ نہیں ہے, احساس دلائیں تو بیدار ہوتا ہے, لیکن محبت کی وہ سطح نہیں جو بے قرار ہو کے عمل پہ کھڑا کرتا. وہ ہجرت کے بغیر نہیں پیدا ہوتی. گھر چھوڑے, دھکے کھائے, مشقت اٹھائے, تب جا کے وہ دل میں راسخ ہوتی ہے. ایسے نہیں آتی, دھکے کھانے سے آتی ہے. کہ محبت تو کرنی ہے نا, کسی سے تو کریں گے. اللہ کہتا ہے مجھ سے کر لو, میرے نبی سے کر لو, قیمت پڑ جائے گی. باقی سے روکا نہیں, تب کرو, لیکن ایسی نہ کرو کہ مجھ سے آگے نکل جائے, میرے نبی سے آگے نکل جائے. ایسی نہ ہو. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. 8 چیزیں جنہوں نے ہمارے دل کو پکڑا ہوا ہے. 8 کو اللہ نے 1 2 3 4 5 6 7 8 کی 8 بیان کی. تمہارے ماں باپ, آباؤکم, ابناؤکم تمہاری اولاد, اخوانکم تمہارے بھائی, ازواجکم تمہاری بیویاں, بیویوں کے لیے خامن برابر ہو. الزوج عربی میں دونوں طرف چلتا ہے, بیوی کو بھی خامن پر. اموال اقترفتم عشیرتکم تمہاری برادری, اموال اقترفتموها تمہارا پیسہ, تجارت تخشون کسادها تمہاری تجارت, مساکن ترضونها تمہارے گھر, یہ لکڑی والے. احب الیکم من اللہ ورسولہ, اگر ان سے تمہیں پیار ہو گیا, کتنا, اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ. محبت سے منع نہیں کیا, تم رہ نہیں سکتے. محبت تو اتنی چیز ہے. الولد مجبنۃ وبخلۃ, حدیث پاک ہے کہ اولاد بزدل بنا دیتی ہے, اولاد وکیل بنا دیتی ہے. خداب حضرت حسن اور حسین سے کتنی محبت کرتے تھے, حضرت عائشہ سے کتنی محبت کرتے تھے. جہاد سے واپسی ہو رہی, صحابہ سے کہا آگے چلے جاؤ, وہ سب آگے چلے گئے, اکیلے رہ گئے. کہا دوڑ لگاؤ گی, دوڑ لگاؤ گی, کہا لگاؤں گی. دوڑ لگائی حضرت عائشہ کے ساتھ, حضرت عائشہ آگے نکل گئی. پھر کچھ عرصہ گزر گیا, پھر ایک جہاد سے واپس آ رہے ہیں, پھر صحابہ سے کہا آگے چلے جاؤ, سب آگے چلے گئے. پردہ ہو گیا, کہا دوڑ لگاؤ گی, ہاں لگاؤں گی. تو دوڑ لگائی تو پھر حضرت فلما تبدنت, اس کو میرا تھوڑا سا جسم بھاری ہو گیا تھا, تو فلما تبدنت میرا جب جسم بھاری ہوا تو پھر حضور آگے نکل گئے. تو آپ نے فرمایا دل کا بے دل کا, دل کا بے دل کا, اس وقت تو جیتی اب میں جیتا.
ہے، لیکن حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ کون معنا کا احدنا، آپ ہمارے ساتھ ہوتے تھے جیسے کہ عام آدمی ہوتے ہیں. فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ كَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْنَا، اور جب اذان دینے والا اذان دیتا تو آپ ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے تھے، ایسے ہو جاتے تھے كَأَنَّهُ لَا يَعْرِفُنَا، جیسے ہمیں جانتے نہیں کہ ہم کون ہیں. اذان کی آواز سنتے سارا کنیکشن ادھر سے کٹ کر ادھر لگ جاتا. ہمارے سارے پلک پھنسے پڑے ادھر، اگر کچھ تو نکالو بھائی، وہ نکالنے کو ہی نہیں دیا. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. کہ ان سے ایسی محبت نہ کرو کہ اللہ اس کے رسول سے بڑھ جائے. حضرت ہندا انصاری، ایک ہے ہندا ابو سفیان، ایک ہندا انصاری ہے. ان کو پتا چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے. فخر ہو جاتا وہ نکلی بے قرار ہوتا. تو ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، 5 ہجری میں پردے کا حکم آیا، اور یہ غزوہ احد تو 3 ہجری میں ہو رہا ہے. تو ماذا قال رسول اللہ، ماذا قال رسول اللہ، کیا ہوا اللہ کے نبی کو؟ تو ایک آدمی نے آ کر کہا قتل اخوک نہ قتل زوجک، عمر بن جموح کی بینی میں، عمر بن جموح کی. فقتل زوجک، تیرا خاوند قتل ہو گیا. کأن للہ و انا الیہ راجعون. ماذا قال رسول اللہ، یہ بتاؤ اللہ کا رسول کا کیا ہوا؟ پھر دوسرے نے کہا قتل ابنک، تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا. ان کا انا للہ و انا الیہ راجعون. ماذا قال رسول اللہ، یہ بتاؤ اللہ کے رسول کا کیا ہوا؟ پھر کہا قتل اخوک، تیرا بھائی بھی قتل ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماذا قال رسول اللہ، یہ بتاؤ اللہ کے رسول کا کیا ہوا؟ جس عورت کا خاوند بیٹا بھائی چلا جائے اس کے پیچھے کیا رہے؟ اس کے رسول کی محبت ایسی ہے کہ اس کی پرواہ نہیں. کہا حضور ٹھیک ہیں، سلامت ہیں. کہا نہ، حتی تقر عینی برؤیتہ، جب تک میری آنکھیں ان کو دیکھ کے ٹھنڈی نہ ہو جائیں مجھے یقین نہیں، مجھے چین نہیں آ سکتا. تو دوڑی جا رہی عورت کی طرف، سامنے سے حضور تشریف لا رہا ہے. بوڑھی عورت ہے، ان کے خاوند 70 سال کی عمر تھی جب جہاد میں گئے. ان کی عمر ہوگی 65 سال ہوگی، 70 ہوگی، برابر ہوگی. جب آتے تو آپ کے سامنے بیٹھ اور آپ کے کرتے کے دامن کو پکڑ لیا. یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک ذلل، اگر آپ زندہ ہیں تو سارا جہان بھی مٹ جائے، میرا تو کوئی پرواہ نہیں. یہ محبت پیدا کر، اور یہ گھر چھوڑے بغیر نہیں آتی. اس لیے ہم کہہ رہے بھائی نکلو، اپنی محبوبات کو چھوڑے بغیر نہیں ہو سکتا. محبت کا راستہ یہ ہے، اس کے لیے قربانی ہے. پائے سب کو سید مجنو خلق پرسد نیچے سود. لوگوں نے دیکھا مجنو کتے کے پاؤں چوم رہا. اب پاگل ہے، کیا کرتا ہے؟ ناپاک کو چومتا ہے. اس نے کیا کہا؟ ان سگے در پورے لیلا گاہے گاہے رفتہ ہو. وہی بات تو ٹھیک ہے، ناپاک ہے، پر یہ کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، اس لیے اس کو چومتا ہوں. ایک وقت فارسی شاعر نے کہا، میں اس کا اپنا شعر سناؤں آپ. اس کا نام تھا توبہ. مجنو تو ہم نے کہتے ہیں، اس کا نام تھا توبہ. باپ کا نام تھا سلمہ اور خفاجی قبیلے سے تھا. یہ قبیلہ مدینے میں اب بھی آباد. اور لیلا تھی وہ خیلیہ قبیلے کی. وہ خیلیہ یہ عراق میں ہے قبیلہ، اور عربی ادب کی سب سے بڑی شاعرہ ہے وہ خیلیہ. لیلا سب سے بڑی شاعرہ ہے عربی ادب. تو امر علی الدیار دیار لیلا اقبل بالجدار وذلجدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولكن حب من سکن الدیار. کیا کہتا ہے؟ میں لیلا کی گلی سے گزرتا ہوں، کبھی یہ دیوار چومتا ہوں، کبھی یہ دیوار چومتا ہوں. لوگ کہتے ہیں پاگل کیا کرتا ہے، پتھر کون چومتا ہے؟ کہتا ہوں پتھروں کو نہیں چومتا، پتھروں کے پیچھے جو رہتا ہے اس کی محبت مجھے پتھر کو چومنے پہ مجبور کرتی. بدکار نہیں تھا، بدکار نہیں تھا، صالحین میں سے تھا. ایک بیماری لگ گئی. وقد زعمت لیلا بانی فاجر. لیلا کیا سمجھتی ہے کہ میں بدکار ہوں؟ نہیں 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 نہیں. لنفسی تقاها او علیها فجورها.
مجھے پتا ہے اگر میں نیکی کروں گا تو میرا اللہ مجھے جزا دے گا، اور اگر میں نے برائی کا ارادہ کیا تو میرا رب میری پکڑ کے لیے ہے۔ بنفسی تقاہا وعلیہا فجورہا۔ مخلوق کی محبت یوں گرا دیتی ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائیو، اللہ اس کے رسول کی محبت میں نکلو، اپنی زندگی کا قبلہ ٹھیک کرو۔ جس دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اس دن کی تیاری کرو۔ یوم ترجف الراجفہ، جب آئے گا زلزلہ، تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے دوسرا زلزلہ، قلوب یومئذ واجفہ، دل ڈریں گے، ابصارها خاشعہ، آنکھیں ذلیل ہوں گی، آنکھیں جھک جائیں گی۔ خوف، خشوع، یہ دل کی کیفیت ہے۔ آنکھوں کو اللہ کہہ رہا ہے خوف زدہ ہو جائیں گی۔ خوف دل کی کیفیت ہے نا، آنکھوں کی کیفیت نہیں، خوف دل کی کیفیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آنکھیں خوف زدہ ہو جائیں گی تو دلوں کا کیا حال ہو؟ ابصارها خاشعہ۔ تو اس دن کی تیاری کے لیے ہر مسلمان اپنی فکر کر کے اس کے لیے وقت نکالے، اور کوئی نبی نہیں آئے گا، میری اس بات کو غور سے سنیں، کوئی نہیں آئے گا، میری اس بات کو غور سے سنیں، کوئی نبی نہیں آئے گا پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے۔ کوئی آپ بتا دیں کہ یہ ہے، اس کو جا کے وہ ہمیں نہ تنگ کرو، تم اس کو جا کے تنگ کرتے ہیں، آپ کو نہیں کہتے۔ پوری دنیا میں بتائیں کہ اگر مسلمان مرد عورت کے علاوہ کوئی اور دنیا میں دین پھیلانے کا ذمہ دار ہے تو ہم اس کو جا کے پھر اس کا سر کھاتے ہیں، آپ کو نہیں کچھ کہتے۔ اور اگر کوئی نہیں ہے تو آپ نے دنیا میں اسلام پھیلاؤ۔ وہاں سے حکم ہے الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جاؤ غائبین تک میرا پیغام پہنچاؤ۔ یہ وہاں سے حکم آ رہا ہے، ہم تو خالی یاد دہانی کروا رہے ہیں آپ کو۔ جب اوپر سے حکم آیا ہے کہ میرا پیغام دنیا کے انسان تک پہنچاؤ۔ اب یہ دونوں باتیں ہم نے سیکھنی، ہم نے نہ یہ سیکھا نہ وہ سیکھا۔ دین کے چلنا بھی سیکھنا ہے اور دین کو پھیلانا بھی سیکھنا ہے۔ دونوں باتوں کے سیکھنے کے لیے ہم نے وقت لگانا ہے، اور اس کے لیے گھروں کا چھوڑنا ہے۔ جیسے آپ نے امریکہ آ گئے نا، ملک چھوڑ کے آئے تو کچھ فائدے ملے تو ہے، ورنہ کیسے آتے؟ صحابہ دین کے لیے پھرنا اور اس کے نفع دیکھ چکے تھے تو انہوں نے اس کے لیے گھر چھوڑے، ان کے گھر چھوٹے اور ان کی قبریں دنیا کے کناروں میں بنی اور دنیا میں اسلام پھیلا۔ شرمنا کل بتائے گئے کہاں ہے الجزائر، اور عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر الجزائر اس طرح میں موجود ہے۔ کہاں مدینہ، کہاں الجزائر، کیوں گئے تھے؟ عبد الرحمن الغافقی کہاں دفن ہے؟ پیرس سے 150 کلومیٹر جنوب تک ان کی قبر تھی، کئی سو سال کھڑی تھی، بتاتی رہی کہ یہاں تک ایمان پہنچا ہے۔ پورا پرتگال، پورا اندلس، رویفہ انصاری کی قبر لیبیا میں ہے، ابو زمع عبدالعلی، ابو لبابہ انصاری کی قبر تونس میں ہے، معبد بن عباس، عبد الرحمن بن عباس ان کی قبر شمالی افریقہ میں ہے، عبید اللہ بن عباس ان کی قبر یمن میں ہے، فضل بن عباس ان کی قبر شام میں ہے، قسم بن عباس ان کی قبر سمرقند میں ہے، ربیع بن زیاد الحارثی ان کی قبر سجستان میں ہے، قتیبہ بن مسلم الباہلی ان کی قبر فرغانہ میں ہے، ابو ایوب انصاری ان کی قبر استنبول کے دروازوں پر بنی، ابو طلحہ انصاری روم کا بحیرہ چھوٹا جو سمندر ہے روم کا، اس میں ان کے کسی ویران جزیرے میں سمندری سفر تھا جہاد کا، جس میں ان کا انتقال ہوا، اور حکم تو یہ ہے کہ جنازہ پڑھ کے سمندر میں ڈال دو، لیکن اتنے بڑے صحابی کسی کا دل نہ کرے سمندر میں ڈالیں، ساتھ لیے پھرتے رہے، 7 دن 7 راتیں کشتی چل رہی تھی اور ان کے جسم میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئی، ایسے جیسے سوئے پڑے۔ 8ویں دن ایک جزیرہ ملا ویران تھا، اس کے کنارے جہاز کو لگایا، اور اس اللہ کے نبی کے محبوب ترین صحابی ہیں ام سلیم ان کی بیوی ہیں، جو صحابہ عورتوں میں بڑے عالی مقام کی عورت ہیں، ان کے خامد ہیں، اس ویران جزیرے میں دفن ہوئے، جن کی قبر کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ کیا مطلب آج کہاں دفن؟ کیا ضرورت تھی گھر چھوڑنے کی؟ کیوں چھوڑے ہیں گھر؟ سوچو سے ہم جو کہہ رہے ہیں بھائی اسلام کے لیے نکلو،
تو کیا صرف ہم کو نئی بات چلا دی ہے ہم نے؟ یہ بات پیچھے سے ہے، اگر پیچھے سے ہے تو بھائی تسلیم کر لو، پھر ترتیب بناؤ نکلنے کی، میں کب کروں کہ ابھی نکل جاؤ گی۔ اگر پیچھے کوئی نہیں ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے جا کر سے اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ حمامہ رضی اللہ عنہ کی قبر اصفہان میں ہے، برا بن مالک تستر میں دفن، نعمان بن مقرن نہامن میں دفن۔ کوئی صحابی ہیں الملک فتح مکہ میں 10 صحابہ تھے جن کو آپ نے جھنڈا دے کے آگے روانہ کیا تھا، ان میں ایک نعمان بن مقرن بھی ہیں جن کے ہاتھ میں بنو مزینہ کا جھنڈا تھا۔ 1000 کا لشکر دے کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکے کے اندر پہلے داخل فرمایا تھا۔ عمر بن ماجی کرب الزبیری نہامن میں دفن، ابو رافع غفاری خراسان میں دفن ہے۔ اب یہ بتائیے کیوں آئے تھے یہاں، کس لیے آئے تھے؟ ملک فتح کرنا ہے تو بلوچستان میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ملک فتح کرنا تھا، بلوچستان ہی رہ گیا تھا فتح کرنے کو، جس میں آج بھی پانی نہیں ملتا، روٹی نہیں ملتی۔ انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے تو وہی محنت ہے اوپر سے چلی آ رہی ہے، وہی سلسلہ اوپر سے چلا رہا ہے، اور اس کو لے کر ساری دنیا میں کرنا، پھیلانا، پہنچانا، یہ سمت کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے وقت مانگتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں میرے بھائی، پرانی چیز ہم بھول گئے ہیں۔ آخرت کا احساس، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس وہ نکل گیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر کہتے میں نکلو اللہ کے واسطے۔ ایک صحابی ہیں ابو بکر کے بیٹی عبداللہ بن ابو بکر، تو 33 سال کی عمر تھی جب شہید ہوئے، کیا عمر ہوتی 33 سال؟ طائف میں تیر لگا، تو ان کی بیوی بڑی شاعرہ تھی، تو انہوں نے چند شعر پڑھے ان کی لاش کا۔ علیت لا تنفک عینی حزینۃ علیک ولا ینفک جلدی اغبرا للہ عینا من رآ فتى مثلہ اقر واحمى في الحیاء واصبرا مدى الدهر حين غنت حمامة عیکة وما ترد الليل الصباح المنورا۔ یہ ان کے سرانے کھڑی ایک عورت اپنے گھر کو لٹتا دیکھ رہی ہے، یہ کیوں قتل ہوا پڑا ہے؟ پیسے کے لیے نہیں مرا، یہ ہمیں کلمہ پہنچانے کے لیے مرا پڑا۔ جوان جو اب مرد کی عمر 33 سال ہے، ان کی ہمیں تو 20 سال کی ان کی عمر تھی، حضرت عاتقہ کی جب ان کی شادی ہوئی ہے، 1 سال بھی گھر نہیں آباد ہوا اور خامد قبر میں چلا گیا۔ اور آج تک عربی ادب میں یہ اشعار ہیں جن کو عربی کو پتا ہو وہ پتہ چلتا ہے کہ اشعار نہیں تیر ہیں جو دل کو چیر کے گزر جاتے ہیں۔ مدد الدهر حين غنت حمامة عیکة وما ترد الليل الصباح المنورا۔ کیا کہ میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد میرے جسم پہ کوئی خوشبو نہیں آئے گی، میرا جسم کسی نازک اور نرم کپڑے کو نہیں دیکھے گا، اور یہ آنکھ ہمیشہ میری پانی بہاتی رہے گی۔ کب تک پانی بہائے گی؟ جب تک جنگل کے کبوتر بولتے ہیں یہ آنکھ کا چشمہ بھی اگلتا رہے گا، اور جب تک دن پہ رات اور رات پہ دن کا نظام چل رہا ہے میری آنکھوں کا پانی بھی ہمیشہ بہتا رہے۔ ایک گھر ٹوٹ گیا اور اسلام ایک قدم اور آگے بڑھ گیا۔ عبداللہ بن جعفر جوان، اور جب جھنڈا اٹھا کے آگے بڑھنے لگے تو شیطان آ گیا سامنے، ایک تو نا وسوسہ نہیں، سامنے آ گیا، تمثل لو، سامنے آ گیا۔ جعفر چھوٹی عمر کی ایسے بھی بیوی اسما بنت عمیس، 3 چھوٹے چھوٹے بچے، کیا کر رہا ہے؟ پاگل ہے، موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ اللہ، تو کیا کیا؟ گھوڑے سے اتر گئے اور پہلے اپنے گھوڑے کو قتل کیا۔ سب سے پہلا شخص جس نے اللہ کے راستے میں اول من عقر جواز قوانین، سب سے پہلا آدمی جس نے اپنے گھوڑے کو مارا اللہ کے راستے میں جعفر ہے۔ کیوں قتل کیا گھوڑے کو؟ انسان کمزور ہے، بیوی کی اور بچوں کی یاد آئی نا تو دل میں ایک کسک، ایک تڑپ اٹھی، کس کو گھر پہ آ رہا نہیں؟ تو خوف آیا کہ اگر سواری پہ سوار ہوا اور آگے ہے 1 لاکھ سے ٹکر، یہ تھے 3000، وہ تھے 1 لاکھ، تو میں یقیناً بھاگ جاؤں، بیوی اور بچوں کی محبت کھینچے گی، تو اپنا راستہ بند کر دیا، اپنے ہاتھ سے اپنے گھوڑے کو ختم کر دیا، پھر جھنڈے کو اٹھایا، کہا یا حبذا الجنت واقترابها طیبۃ وبارۃ شرابها
والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنصابها علي إلا خيطها ضرابها. یہ جھنڈا اٹھایا، اے جنت میں تیرا چاہنے والا، تیرا پانی کتنا میٹھا، تو کتنے خوبصورت. اللہ نے 3 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی. آدم علیہ السلام اپنے ہاتھ سے، قلم اپنے ہاتھ سے، اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھ سے بنایا. پھر اس پہ مہر لگائی. پھر دن میں 5 دفعہ اس کو کہتا ہے ازدادی طیبا لاولیائی وازدادی حسنا لاولیائی. اے جنت میرے دوستوں کے لیے خوبصورت ہو جا، میرے دوستوں کے لیے پاکیزہ ہو جا. ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اور اللہ کا عرش ان کی چھت ہے، اور نہروں کے جال، عینان تجریان عینان نضاختان فیہما من کل فاکہۃ زوجان متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان. چشمے بہتے ہوئے، تخت بچھے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، پانی مچلتے ہوئے اٹھتے ہوئے، اور پھل جھکے ہوئے، خوشے لٹکے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، گاتے ہوئے، لہراتے ہوئے، اور تخت پر براجمان ہیں اور اپنی بیویوں کے ساتھ ہیں. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنہیں کسی انسان اور جن نے چھوا نہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان، اے ناشکرو کس کس نعمت کی ناشکری کرو گے. من دونہما جنتان مدہامتان فیہما عینان نضاختان فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فیہن خیرات حسان مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سورہ رحمان کا ترجمہ تو پڑھ لے گا کہ اللہ تو کیا کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. جس کی اللہ تعریف کرے، جس گھر کی کہ کیا بنایا ہے تمہاری میں نے، خواب و خیال سے بلند و بالا ہے، تمہارے تخیل سے بلند و بالا ہے. گیا اب بدل جنت وقت رعبہا، اے جنت تیرے آنے، تیرے میں داخل ہونے کا وقت آ گیا. اور وہ کیا، ایک ہاتھ کٹا، حضور کے سامنے سے پردہ اٹھ گیا. آپ مسجد میں بیٹھے آدمی ہو گئے، ہاں جعفر آگے بڑھا، ایک ہاتھ کٹا، دوسرا ہاتھ کٹا. مسجد نبوی میں بیٹھے بتا رہے ہیں، 2 ٹکڑے ہو گیا اور جنت میں داخل ہو گیا. ودخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گیا. پھر جھنڈا عبداللہ نے اٹھایا. یہ حضور کے ناط خان تھے، آپ کی شان میں شعر پڑا کرتے تھے. اور فرماتے تھے جب حدیبیہ میں آئے نا، حدیبیہ میں پھر واپس جانا پڑا تو اگلے سال عمرہ کرنے آئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے آپ کے اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی تھی اور آگے چلتے ہوئے شعر پڑھ رہے تھے. خلو بن الكفار عن سبیلی خلو فكل الخير في سبیلی اليوم نضربهم على تنزیلی كما قتلناهم على تأویلی ضربا يزيد الهام عن مقیلی ويذهب الخلیل عن خلیلی. تو ایک صحابی کہنے لگے کیا شعر پڑھتا جا رہا ہے، اللہ کا ذکر کر. بعضوں کو میں سن کرو، اس کے یہ شعر تیروں سے زیادہ تیز ہو کر دشمن کے سینے میں اتر رہے ہیں. مگر ذکر کرو، اب اگر چپ کرو، اس کے یہ اشعار تیر سے زیادہ دشمن کو جیت رہے ہیں. یہ وہ عبداللہ بن رواحہ ہے. جھنڈا اٹھایا اور جعفر کی تو ایک بیوی تھی، ان کی تو 4 بیویاں تھیں. ان کو ایک دم خیال آیا 4 بیویاں، بچے، غلام، بڑے مالدار تھے، تو اپنے نفس کو یوں جھٹکا دیا. کس چیز کا شوق ہے اپنے آپ کو کہنے کا، کس چیز کا شوق ہے؟ گھر کا، بیویوں کا، سب کو طلاق، غلاموں کا سارے آزاد، باغات کا سارے صدقہ. پھر آپ بتا اقسم تو یا نفس لتنزلن کیا رحتن عدت تابعین ان اجلب الناظ وشد الرن ما لی اراکی تکرہین الجنہ قد طالما قد کنت مطمئنہ هل انت الا لطفت فی شنہ. اپنے آپ کو ڈانٹا، اے نفس قسم ہے تجھے اللہ کی، تجھے آگے بڑھنا ہے، تیرا جی چاہے یا نہ چاہے، تجھے اللہ پہ قربان ہونا ہے، تیرا جی چاہے یا نہ چاہے. اور کود گئے اور شہید ہو گئے. آگا وہ عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھا اور قتال کیا
اور قتل ہوا اور شہید ہو گیا، 4 گھر اجڑ گئے، لیکن اسلام ہم تک پہنچ گیا۔ تو آپ مسجد سے اٹھے، حضرت زید کے گھر گئے، پہلے جنڈا زید کا، پہلے امیر زید وہ بھی شہید ہوئے تھے، تو زید کو تو بیٹا بنایا ہوا تھا، تو ان کی چھوٹی بچی چلا حضور کے باپ کا شہید ہو گئے تو آ کے آپ کی ٹانگوں سے لپٹ گئے، تو آپ نے اس کو گود میں لے کے رونا شروع کر دیا۔ تو سعد بن عبادہ بڑے مضبوط دل کے آدمی تھے، ان کو یا رسول اللہ یہ کیسا رونا، ما ھذا البکا یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا ھذا شوق الحبیب الی الحبیب، یہ محبوب کا رونا ہے محبوب کے لیے۔ یہ حدیث پاک حضرت زید بن حارثہ کی قبر کے اوپر لکھی ہوئی۔ ہماری جماعت جب اردن گئی تو ہم ان کی قبر پہ گئے تو یہ حدیث پڑھ کے اتنا رونا آیا جیسے کہ شنیدہ کہ بغد مانند دید، تو سو جو میری حالت تھی ان کی قبر پر، وہ حدیث قبر کے اوپر حدیث لکھی کہ ان کی بیٹی آئی اور آپ ان کے گھر گئے تعزیت کے لیے، افسوس کے لیے، تو ان کی بیٹی آپ کی ٹانگوں سے لپٹ گئی، رونے لگی، آپ نے گود میں لے کے آپ بھی رونے لگے۔ سعد بن عبادہ نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا محبوب کا رونا ہے محبوب کے۔ ان حقائق سے آپ کیسے منہ موڑ سکتے ہیں؟ اقرار تو کریں کہ ہمارے ذمے ہے، اقرار نہیں، اقرار تو کریں کہ میں مجرم ہوں، میں دنیا میں اسلام پھیلانے کا درد میرے اندر سے مٹ گیا ہے، اقرار ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ گھر نہیں جوڑے، پھر وہاں سے گئے حضرت جعفر کے گھر، جعفر تو 6,000 بھائی تھے، بیچارے پہلے انہوں نے دھکے کھائے، کہاں کے؟ حبشہ سے، 5 ہجری تک تو حبشہ میں رہے، 5 ہجری فتح خیبر پہ واپس تشریف لائے، 1 سال اپنے پاس نہیں رکھا کہ پھر روانہ کر دیا، 7 ہجری میں روانہ کر دیا۔ جب شہید ہو گئے تو یہ فرمایا کہ اے جعفر تیرا جانا مجھے بہت ہی گراں گزرا ہے، لیکن اس کے باوجود تیرا یوں قربان ہونا مجھے زیادہ محبوب ہے، تیری جدائی مجھے گراں ہے، اور تیرا میرے پاس رہنا یہ مجھے اتنا پسند نہ ہوتا جتنا یہ پسند آ گیا کہ تو اللہ پہ فدا ہو۔ اور یہ وہ جعفر ہیں جب خیبر کی فتح پر آپ پہنچے کہ جعفر مجھے یوں لگ رہا ہے کہ تیرے آنے کی خوشی مجھے خیبر کی فتح سے زیادہ ہے۔ ان کے گھر گئے، چچا بھائی ہیں، حضرت علی کے بھائی ہیں، تو بڑے تھے حضرت علی سے، تو حضرت اسما آٹا گوندھ کے وہ رکھ دیتے ہیں خمیر ہونے کے لیے، ارو میں دوسروں خمیر ہونے کے لیے پٹھان بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے آٹا رکھا ہوا تھا، تو اپنے بچوں کو نہلا کے چولہے پر آ کر بیٹھنے کے حضور تشریف لے آئے، تو آپ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، تو یہ چہرے کو دیکھا تو چھٹی حص بیدار ہوئی کہ جعفر کے ساتھ کچھ ہو گیا، لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ نازولی ابنا جعفر، 3 بیٹے تھے، عون، عبداللہ، محمد۔ عبداللہ بڑے تھے، عون چھوٹے، محمد اسے چھوٹے، کہ 3 بیٹے بلاؤ، 3 آئے تو آپ نے ان کو یوں لیا اور رونے لگے، ان کے اندر منہ کر، تو اسما نے دیکھا آنسو ٹپکتے ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ ماذا فعل جعفر، یا رسول اللہ جعفر کا کیا بنا؟ تو آپ کے آنسو چھلک چکے تھے، وہ وہی بتانے کے لیے کافی تھا، تو لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کہ شاید زخمی ہو، شاید کوئی بیمار پڑ گئے ہوں، شاید زندہ ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اسما احتسب، تو صبر کر اور اپنے اللہ سے اجر کی امید کر۔ وہیں گئے تو بے ہوش ہو گئے۔ ایک ہاتھ ٹوٹا، میں ایسے آپ کو کس سے سناؤں، سارے رات گزر گئے، ایسے گھر ٹوٹے، اور تب یہ اسلام یہاں پہنچا۔ بھائیو ہمارے گھر نہیں ٹوٹیں گے، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں، آزمانے کے لیے بھی تعلق چاہیے، تعلق ہمارا ہے نہیں، ہمیں تو اللہ اتنا نہیں آزمائے گا، کچھ تو قدم اٹھائیں، اپنے ذمے تو سمجھیں اللہ کے واسطے کہ دنیا میں اسلام کو لے کے پھرنا میرے ذمے ہے، دین پہ چلنا میرے ذمے، پہنچانا پھیلانا میرے ذمے ہے، تو ہم درمیان میں ایک واسطہ ہے،
1 گھنٹہ کے اوپر 10 منٹ ہو گئے میں نے بات کی. کئی کہا ہے کہ تبلیغی جماعت کا ممبر بن جاؤ. 2 باتیں کی کہ اللہ کے واسطے اللہ اس کے رسول کے حکموں کے پابند بن کے چلو ورنہ برباد ہو جائیں. اپنی عورتوں کو بھی سمجھاؤ, اپنے آپ کو بھی سمجھاؤ, خود بھی نکلو, اپنی عورتوں کو بھی نکالو اللہ کا راستہ. دین سیکھنا ہے تو کچھ گھر چھوڑو, اور ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اس کے لیے اپنی جان مال کی ترتیب قائم کرو. آپ کے ذمے آپ خود بیٹھ کے سوچیں کہ مجھے دنیا میں اسلام کے لیے کچھ کرنا, میں کیا کروں. اللہ آپ کو راستے سجھائے. اللہ نے حکم ذمے لگایا ہے, اس کے لیے ہمت بھی دی ہے, استعداد بھی دی ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ ذمے نہیں لگاتا. ہمارے ذمے جو لگا ہے تو ہم نے استعداد کی ہے, ہم پھیلا سکتے ہیں دنیا میں اسلام. اور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سارے علاقوں کو ہدایت کا فیصلہ کر چکا ہے. جب ظلم اپنی انتہا پہ آتا ہے تو پھر وہ ٹوٹتا ہے. جب تاریخ اپنی انتہا پہ ہو جاتی ہے تو پھر سورج کا چاندنا طلوع ہونے لگتا ہے. کفر اپنی انتہا پہ ہے, اس سے زیادہ بے حیا نہیں ہو سکتا. جتنا بے حیا ہو گیا ہے اس سے آگے ان کو اور نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیسے بے حیا ہوں, اس سے آگے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا اور کیسے غلط ہو جائیں. اس سے آگے ان کو گرنا ہے, ان کو ٹوٹنا ہے. یہ اسلام میں آئیں گے. جس کے اندر کا خلا ہو اس کو کائنات کی کوئی طاقت اس خلا کو پر نہیں کر سکتی. دنیا کی کوئی چیز اندر کے خلا کو پر نہیں کر سکتی سوائے اللہ تعالیٰ کی محبت. دنیا کی ساری چیزیں, یہاں کے گانے بجانے, یہاں کا رقص, یہاں کی موسیقی, یہاں کی نعمتیں صرف کان اور جسم کو متاثر کرتی ہیں, روح تک ان کا اثر پہنچتا ہی نہیں. روح تو پیاسی ہے, خالی ہے, اللہ کے نام کو ترستی ہے. ان ملکوں کا پتا پتا اللہ کے نام کو ترستا ہے, چپا چپا اللہ کے نام کو ترستا ہے. تو بھائی اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ 2 باتیں ہیں, ان کو سیکھنے کے لیے آپ بھی نکلیں, اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤ, سمجھاؤ, ان کو بھی گاہے گاہے نکالو کہ میرے ذمے ہے, مجھے جانا ہے. اس کی ترتیب آپ نے قائم کر. 4 مہینے چلا یہ سیکھنے کے لیے ہے, کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں, سیکھنے کے لیے. ہم قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں, یہ کوئی حدیث سے ثابت ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھو؟ ثابت کوئی کر سکتا ہے قرآن کا ترجمہ, وہ بھی انگریزی میں, جو بیچاری ڈولی لوگی زبان ہے, تو مشکل ہو جائے گا نا. نہیں, ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمجھیں, کیونکہ ہم آدمی ہیں, ہمیں پتہ چلے ہمارا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. یہ ضرورت نے مجبور کر دیا. یہ ضرورت ہے کہ اب قرآن پاک کے ترجمے ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ کیا کہا جا رہا ہے. بہت سے لوگ ہمیں آتے ہیں, رائمنڈ میں آتے ہیں, کیسے مسلمانوں کا قرآن پڑھ کے مسلمان, کسی نے دعوت نہیں دی قرآن پڑھ کے مسلمان. یوسف اسلام جو بڑا پاپ سنگر تھا, ہماری جماعت جب انگلینڈ گئی تو ہم سے آیا ملنے کے لیے ڈیوزبری میں, ماشاءاللہ پوری توڑی پگڑی, معلوم ہوتا تھا جیسے کسی مدرسے سے نکلا ہوا فارغ تحصیل عالم ہے. تو اس نے بتایا کہ میں کیسے مسلمان ہوا. کہا کہ جب وہ زیادہ نشے کرنے کی وجہ سے بیمار ہو گیا, نشے بہت زیادہ کرنے میں بیمار ہو گیا, ہاسپٹل میں بیکار, کسی نے قرآن دے دیا پڑھو, قرآن پڑھتا رہا. تو میرے ذہن میں آتا تھا کہ خدا 3 خدا کیسے ہو سکتے ہیں, 3 یہ کیا تصور ہے, انہوں نے 3 ہے نا, 3 کا تصور ہے. کہ جب میں پڑھتے پڑھتے اس صورت پہ پہنچا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, تو وہی میرے دل میں اسلام ہوتا ہے. اس سے زیادہ کامل تعریف اللہ کی اور کوئی نہیں ہوتے کہ وہ اکیلا, وہ سمد, نہ پیدا ہوا نہ اس سے پیدا ہوا, نہ اس کا برابر ہے, کائنات میں کوئی اس جیسا نہیں ہے کہ وہی مسلمان. لیکن اگر کوئی یوں کہے کہ کوئی صحابہ ترجمے کیا کرتے تھے, کیسے کریں, عربی ان کی گھر کی لونڈی, ان کا تو جاہل بھی قرآن وہ سمجھتا تھا جو آپ کا بڑے سے بڑا عالم نہیں سمجھ سکتا. ان عربوں سے پوچھنے ان کو سمجھ میں نہیں آئے. ایک تو امام اسماعیل قرآن پڑھ رہے تھے, ایک بدو پاس بیٹھا تھا, تو امام اسماعیل آیت پڑھی, السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکال من اللہ. چور, مرد, عورت ہاتھ کاٹو, یہ اللہ کی طرف سے جزا ہے, سزا ہے. آگے ہے واللہ عزیز حکیم, وہ غلطی سے پڑھ گیا واللہ غفور الرحیم,
تو بدو بیٹھا ہوا اس کے کان کھڑے ہوئے تو کلام من ہاگا، یہ کس کا کلام پڑھ رہے ہو؟ تو ان کا کلام اللہ کا کلام ہے. کل صحابہ کا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. بدو کہہ رہا ہوں، بدو اونٹ چرانے والا. تو پھر انہوں نے سوچا وہ واللہ عزیز حکیم، کہ ہاں یہ ہے کلام اللہ. کہنے لگا تم عالم ہو؟ انہوں نے پوچھا تم عالم ہو؟ کہنے لگا بدو پڑھو. کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ غفور رحیم ہے کہ عزیز الحکیم ہے؟ کہنے لگے اللہ کے بندے پیچھے تو دیکھو کیا کہہ رہا ہے. پیچھے کہہ رہا ہاتھ کاٹ دو، سزا دو. اس حکم کے ساتھ غفور الرحیم کا لفظ جڑتا نہیں. لو غفر ورحم لم یامر بالقطع. اگر غفور الرحیم کا لفظ آتا تو پیچھے کہتا معاف کر دو، کاٹو نہیں. عز فحکم، عزت والا ہے، حکمت والا ہے، کا ہاتھ کاٹو، اس میں حکمت ہے، اس میں میری حکومت ہے. عزیز حکیم پچھلے حکم سے جوڑ کھاتا ہے، غفور الرحیم پچھلے حکم سے جوڑ نہیں کھاتا. کہ وہ آج اس کو اتنی کسی کو سمجھا کر اب یہ کلمہ آپ کو بتائے گا یہ چیز. تو ضرورت پڑی کہ وہ تو اس کی روح سمجھتے تھے، روح سمجھتے تھے. ہم تو روح نہیں سمجھتے. لیکن پھر بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے. میں ایک دفعہ دیکھنے لگا کہ اللہ نے ہم سے کتنی دفعہ کہا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا جب کہتا ہے تو کچھ کرنے کی بات ہوتی ہے کہ بھائی ایمان والے، اے بھائی امریکہ میں رہنے والے ایمان والے بندو، آپ کو آؤ یہ سن لو کچھ میں کہہ رہا ہوں. یا کسی چیز کو روکتا ہے یا کسی چیز کو کہتا ہے. تو میں حیران ہو گیا کہ اللہ کتنا کریم ہے کہ الف لام سے والناس تک صرف 90 دفعہ اللہ نے ہم سے خطاب کیا ہے اور ہم پر 90 مطالبے رکھے ہیں کروڑوں سال کی زندگی کے بنانے کے لیے. 99 دفعہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اور ایک دفعہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء. یہ قائم مقام ہے یا ایھا الذین آمنوا کے، اس کو ملا کے 90، اس کو نکال دے تو 99. اور اس میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں احکام جو حضور کی زندگی میں تھے اب کوئی نہیں. ایک مثال دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہ حکم آج کوئی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ حکم آج کوئی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نادیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، یہ حکم آج کوئی نہیں. اس طرح اس کو تو مجھے یاد تک مجھے بھول گیا. 8-10 کے قریب ایسے تھے جو حضور کے زمانے کے ساتھ ساتھ تھے، اب کوئی نہیں. تو پیچھے کچھ 80 کے قریب رہ جاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی 1-2 کم ہوں گے. پھر ان کو میں نے دیکھا کہ ان میں تکرار کتنا ہے. تو ایک ہی حکم کو بار بار اللہ دوہرا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اور یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. ان تمام کو اگر تکرار کو جمع کر دیا جائے، ایک ہی حکم ہے، بار بار کر رہے ہیں، اے ایمان والو مسلمان ہو جاؤ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جتنا حق ہے. اور تخفیف، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جتنا کر سکتے ہو. تکرار کو اگر جمع کیا جائے تو 15 کے قریب اور نکل جائیں گے. پیچھے رہ جائیں گے کوئی 30-40 باتیں کرنے کی. 30-40 باتیں آدمی پوری کر لے. یہ اس کو آپ حتمی نہ سمجھیں. 30-40 کی عادت کو حتمی نہ سمجھنا، اندازہ کہہ رہا ہوں، آگے بھی ہو سکتا ہے. تو مجھے پورا چونکہ یاد ہے، اس وقت میں نے سارا دیکھا تھا، اب اس وقت میرے ذہن میں نہیں رہا. تو چند باتیں ہیں جن کو اگر کر لیں تو ہمیشہ کی زندگی بن گئے، مزے ہو گئے. کتنا آسان کام ہے. اس کو بھائی کرنا ہے، اندر میں لانا ہے، اوروں تک پہنچانا ہے. اس کو زندہ کرنے کے لیے ہے نکلو، اپنی زندگی کو بناؤ. یہاں رہتے ہوئے آپ چلتا پھرتا اسلام نظر آئیں. آپ کی عورتیں، آپ کے مرد چلتا پھرتا اسلام. میں نے کل بھی بتایا اللہ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ سوائے حضرت مریم.
حضرت مریم کا نام کیوں لیا؟ ان کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا. اللہ نے کہا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، میرا بیٹا نہیں مریم کا بیٹا ہے. ورنہ اللہ حضرت مریم کے نام پہ بھی پردہ ڈال جاتے. سارے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں ہے، عورتوں کا ذکر ہے، نام کوئی نہیں. امرأۃ نوح، امرأۃ نوح، امرأۃ فرعون، امرأۃ العزیز، امرأتان، امرأۃ ہود، امرأۃ عمران، یہ اس طرح الفاظ آتے ہیں. امراتی میری بیوی، فرعون کی بیوی، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی علیہ السلام. اچھا بدکار عورتوں کے بھی نام پہ پردہ ڈال گئے. امرأۃ العزیز، اور وہ یوسف علیہ السلام کو گمراہ کرنے والی عورت، اس کے نام پر بھی اللہ نے پردہ ڈالا. کیا بتایا ہے کہ عورت کی ذات کا بھی پردہ ہے، نام کا بھی پردہ ہے. امریکہ میں آنے سے یہ قانون بدلے گا نہیں، قانون ایسے ہی رہے گا، اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا. اگر اللہ اس کا رسول سے محبت ہو جائے آسان، محبت نہ ہو پھر مدینے میں رہ کر بھی مشکل ہو، اور محبت ہو جائے ہر جگہ آسان. آسیہ حضرت فرعون کی بیوی ہے. حضرت فرعون کی بیوی ہے. دیکھو بھائی صرف وہی خطا سے پاک ہوتی ہے، وہی پیپوں سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. کئی میں نے میرے اوپر دعوے کیوں میں کہ تو نے بیان میں یہ کہا. میں نے کہا بھائی میں نبی نہیں بول رہا، نبی نہیں بول رہا، انسان بول رہا ہوں. ایک جلاح تھا، اس کا نام تھا ایوب، اس کو ہو گیا بخار، ہوا ذرا تیز. ایوب علیہ السلام کی بیماری تو آپ نے سنا نا، 18 برس بیمار رہے، اور پورا جسم برباد ہو گیا. جب بخار نہیں اترا کہنے لگا یا اللہ میں ایوب نبی کوئی نہیں، ایوب جلاح ہوں، میرے اوپر رحم فرما. ایوب نبی کوئی نہیں، یہ رگڑا مجھے نہ دے. تو بھائی ہم نبی تو ہے نہیں کہ ہمارا کلام در در ایسے ہر باہر سو. یہ ساری وضاحت اس لیے کہ یہ دعا کے سامنے پڑے ہیں شیطان. میں ایوب نبی نہیں یاد تھا، ایوب جو راہ مہربانی کروں. تو محبت ہو گئی نا آسیہ کو، ایمان جو آیا اترا، راسخ ہو گیا. پوری مصر کی حکومت ٹھوکر مار دے گا، نہیں چاہیے. لٹکا دو سولی، سولی پہ لٹکنا آسان ہے. سب سے پہلے سولی کا ایجاد کرنے والا فرعون ہے. ہاتھوں میں کیل گاڑ کے لکڑی میں گاڑ دیتا، اور پاؤں میں کیل ایسے ٹھوک کے پیچھے لکڑی میں اتر جاتے تھے، پھر وہ لکڑی کھڑی کر دیتے، اس پر سسکتا تڑپتا آدمی مر جاتا تھا. یا تو مصر کی شہزادی ہو اور یا کیل گڑ ہے ہاتھ پاؤں میں. اگر وہ کہتی ٹھیک ہے نہیں مانتی ہوں، اور دل میں ہوتی ایمان والی تو جائز تھا، معاف تھا. لیکن ایمان کی ایک سطح ایسی آتی ہے جہاں جان لگانا محبوب بن جاتا ہے، بچانا اتنا محبوب نہیں رہتا جتنا لگانا محبوب بن جاتا ہے. تو وہ اس سطح پہ آ گئی. اب اس آدمی سے جو مرضی منوا لو، اس سے نیچے ہے کہ وہ ہزاروں بہانے کرے گا، ہزاروں بہانے کرے گا. لوگ یہی بہانا بہت ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو فرصت ہے کچھ کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. ہماری میٹرک کی کتاب انگریزی چھوٹی سی کتاب تھی، اس میں کہانی تھی کہ دو باپ بیٹا جا رہے تھے گدھے پر سوار، آگے کچھ لوگ کھڑے تھے. دیکھو کیسے ظالم ہے، بیمار سا گدھا ہے، دونوں سوار ہو کے جانا. تو بڑے میاں کہیں گے بیٹا تو اتر جا، میں بیٹھا رہتا ہوں، نہیں تو لوگ کیا کہیں گے. آگے گئے تو کچھ اور کھڑے تھے، ان کا دیکھو کیسا ظالم ہے، خود اوپر جا رہا، چھوٹے سے بچے کو ساتھ چلا. ان کا بیٹا تو اوپر آ جا، میں نیچے چلتا ہوں ورنہ لوگ کیا کہیں گے. آگے گئے تو کچھ لوگ کھڑے تھے، ان کا دیکھو کیسا نافرمان بیٹا، خود اوپر بیٹھا، باپ کو ساتھ چلا رہا. ان کا باپ کیا کرے گا، تو بھی نیچے اتر رہا ورنہ لوگ کیا کہیں گے. اب گدھا ساتھ ہے، پیدل چل رہے ہیں. آگے گئے تو کچھ لوگ کھڑے تھے، دیکھو کیسے پاگل ہے، سواری ساتھ ہے، پیدل چل رہے ہیں. ان کا آپ کیا کریں، ان کا آپ یہی رہ گئے کہ گدھے کو اٹھا لیتے. جب دونوں نے کھوتے کو سر پہ اٹھایا ورنہ لوگ کیا کہیں گے. وہ تصویر آج بھی میرے سامنے موجود ہے. 15 سال کی 14 سال کی عمر سے جب میٹرک کیا، وہ تصویر وہ بنی تھی نا، 7 تصویریں تھیں، وہ کھوتے پہ اٹھا کے چل رہے ہیں. لوگ کیا کہیں گے، یہ دیکھو گے کہ کھوتے سر پہ اٹھا کے مرو گے. لوگ کیا کہیں گے، کہتے تھے
لوگوں نے تو اللہ کو نہیں چھوڑا، اس کا بیٹا بنا دیا، ندیوں کو نہیں چھوڑا، اس کو شہید کر دیا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ کہتے تھے اذل العواز لحول قلب الطائه وهوى الاحبه منه في سودائه القلب اعلم يا عدو بدائه واحق منك بجفنه وبمائه فمن احب لاعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه. اگر کرتے کرو ملامت مجھے نہیں پرواہ، محبت یہاں ٹھک گئی ہے، اب جو مرضی کرو مجھے نہیں پرواہ، میرا دل میرے حوالے ہے، تمہارے حوالے نہیں ہے، میں اس کو اللہ کو دے چکا ہوں، اس ذات کی قسم، اس کے حسن کی قسم، اس کے جمال کی قسم، اس کے کمال کی قسم، میں سب کی نافرمانی کروں گا، اس کی نہیں کر سکتا. یہ ایمان چاہیے. اس کے لیے دھکے کھانے پڑیں گے، گھر بیٹھے نہیں آئے گا. آپ خود سوچیں، ہم نے تو 8 سال تو چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھا ہے، اگر ہمیں کوئی گنجائش نظر آتی وہ بیٹھنے کی تو ہم تو بڑے بڑھیا کی گشتی گم ہوگی نہ کہ اللہ کسی مولوی کو نہ ملے، قیامت کے دن میں نہیں ملے گی، وہ دونوں بھی کوئی نہ کوئی چکر چلا کے اپنی بنا لے گا. تو اگر گھر بیٹھنے کی گنجائش ہوتی تو ہم نے تو 8 سال پڑھ کے اپنے آپ کو فنا کیا، تو ہمیں کیا ضرورت تھی نکلنے؟ ہم تو کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا نکلنے کا، اس لیے آپ کے سامنے شور مچا رہے ہیں. اللہ کے واسطے اپنے اوپر رحم کھاؤ، ہوش میں آؤ. حضرت عائشہ کو لٹکا دیا سولی پہ، لٹک گئی. اچھا اوروں کو تو چھوڑ دیتا تھا نا، اس کو تو غصہ زیادہ تھا نا، میرے گھر کی ہو کر میں نے کہا کھال اتار دو، تو اس سے وہ رو لگے، اے اللہ تجھے پتہ ہے میں عورت دار، مجھے تو یہی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، یہ مجھ سے کہاں برداشت ہوگی، مجھے پہلے اٹھا لے اور جنت میں میرا گھر بنا دے. اللہ تعالیٰ یہ قصہ اپنے نبی کی زبان سے ویسے ہمیں سنا دیتے پھر بھی ہمارے لیے کافی تھا، اور اللہ پاک نے اس کے لیے قرآن سنایا کہ قیامت تک فرعون کی بیوی زندہ ہو جائے. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اے ایمان والو آؤ آؤ آؤ، اے ایمان والے مردو آؤ، اے ایمان والی عورتوں ادھر آؤ ادھر آؤ. ضرب اللہ مثلا، یہ اس کے محاورہ کرو، ابھی آؤ آؤ، یہ بڑی تمہیں ضروری بات سنانی ہے. کس کی؟ یا اللہ، یہ دیکھو فرعون کی بیوی سولی پہ لٹکی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ جنت میں میرا گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اور فرعون کے ظلم سے مجھے نجات دے دے. یہ گول ختم ہو کہ قرآن آ گیا فرعون کی بیوی کے لیے، قیامت تک بتا دیا. یہ بیان ختم ہو، اللہ نے کہا اٹھا دو اٹھا دو، جنت کے پردے اٹھا دو اور آسیہ کو اس کا گھر دکھا دو. یوں آسمان کو دیکھا تو اپنے گھر کو جنت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا. جنت دیکھ کے کون زندہ رہ سکتا ہے؟ 100 کی جان نکل گئی. یہ بات اچھا اس میں بڑے باریکی ہے. کہا رب ابن لی عندک بیتا، اے اللہ تیرے پاس ہو میرا گھر. کہتے ہیں پہلے پڑوس مانگا اللہ کا، پھر جنت مانگا. عندک تیرے پاس. اب ترجمہ اس کو کس کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ عربی زبان ایسی عجیب غریب زبان ہے. عندک کا پڑوس پہلے ہے اللہ، تیرے پاس ہو جنت تو ہو، اور پہلے تیرا پڑوس ہو پھر جنت ہو. اللہ نے یہ دعا کیسے قبول کی؟ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے فرمایا خدیجہ جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا. کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کی پہلی بیوی ہوں، مجھ سے پہلے کون بیوی ہے؟ فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ اللہ نے جنت میں میرا نکاح کر دیا. اور حضور کا مقام کیا ہے؟ ہم اذان کے بعد جو دعا مانگتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ آت محمد، کیا کہتے ہیں آگے؟ الوسیلہ کہتے ہیں نا، آت محمد الوسیلہ. یہ وسیلہ کیا ہے؟ یہ جنت کا سب سے اونچا مقام ہے کہ ہم ہر نماز اذان میں کہیں اللہ ہمارے نبی کو وسیلہ عطا فرما. جنت کا جہاں سے جنت شروع ہوتی ہے اور وہاں اللہ کا عرش اس کے ساتھ ملا ہوا ہے.
تو حضرت آسیہ کی دعا اللہ نے حرف بہ حرف قبول فرمائی اور ان کو اپنے حبیب کی زوجیت میں دے کر ان کے ساتھ نکاح کر کے ان کو اپنا پڑوس جو قریب قریب پڑوس تھا وہ دے دیا 100 کا پڑوس. تو بھائی اس ایمان پر آنا اور لانا جس کے لیے نکلنا پڑے گا. آج نکلیں کل نکلیں اپنے ذمے تو پہلے سمجھ لیں پھر ذمے سمجھیں گے تو نکلنے کے بھی راستے کھلے. اب بتاؤ کون بھائی اس کے لیے ہمت کرتا ہے؟ بہت ہمارے لیے تو آپ ہی سرمایہ جو بیٹھے سن رہے ہیں آپ ہی نے یہاں کام کرنا ہے. ہم نے تو چلے جانا ہے 8 دن رہ گئے چلے گئے اتنی دور سے آئے. لیکن اگر آپ اپنا یہاں کام سنبھال لیں تو کام آسان ہو جائے. ساری دنیا میں لہر آ جائے. ہمت سے بولو وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها انت ولیها و مولاها. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ آج تک تیری یاد میں جو غفلت ہوئی تیرے تعلق میں جو غفلت ہوئی اور آج تک تیرے حق میں تیرے قرآن کے بارے میں تیرے دین کے بارے میں تیرے نبی کے بارے میں تیرے دین کی محنت کے بارے میں جو بھی ہم سے غفلت قصور ہوئے اپنے فضل سے معاف فرما دے. یا اللہ رمضان کی مبارک راتیں تیرا عرش پہلے آسمان پر تیری طرف سے صدا ہے ندا ہے کوئی پوچھنے والا ہے کوئی لینے والا ہے کوئی مانگنے والا. اللہ یہ اتنے بندے اس غفلت کے ماحول میں شاید کسی جگہ بھی اس وقت پورے شہر میں اکٹھے نہ ہوں. اے ہمارے خالق اور مالک ہم سب تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے قصوروں کو مان کے تسلیم کر کے یا اللہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے. یا اللہ پوری امت پر جو آئے ہوئے عذاب ہیں ان کو تو ٹال دے. دنیا کے عذابوں کو بھی ٹال دے اور آخرت کے عذابوں کو بھی ٹال دے. دنیا کے دکھ سہتے سہتے بھی یہ امت برباد ہو گئی اور آخرت بھی اپنی برباد کر بیٹھے. یا اللہ تو ہی سہارا ہے ڈوبتوں کا تو ہی سہارا ہے تنہا کا. اے اللہ تیری عزت کی قسم تو ہم سے زیادہ جانتا ہے. تو دیکھ رہا ہے تیرے نبی کی امت تنہا رہ گئی ہے اور چاروں طرف سے ان پر بھرمار ہے. چاروں طرف سے ایمان کو لوٹنے کے پھندے اخلاق کو برباد کرنے کے پھندے. اے اللہ جس آدمی کے چاروں طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہو وہ کب تک اپنے پاؤں بچائے گا کب تک اپنے دامن کو بچائے گا. اے اللہ اے ڈوبتوں کو تیرانے والے اللہ اے یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کرنے والے اللہ اپنے حبیب کی امت کی حفاظت فرما لے اپنے حبیب کی امت کی حفاظت فرما لے. انہیں مزید تباہیوں سے بچا لے انہیں مزید ٹوٹنے سے بچا لے. اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کے طائف کے کھائے ہوئے پتھر اور ان کے خون کا ایک ایک قطرہ جو تیرے ساتوں زمین آسمان سے بھی تجھے زیادہ محبوب ہے. آپ کا ایک ایک بال تجھے ساتوں زمین آسمان سے زیادہ محبوب ہے. اے اللہ وہ طائف کے کھائے ہوئے پتھر وہ کہانی آج ہم بھول گئے. ان پہاڑوں کو یاد تیرے فرشتوں کو یاد تجھے یاد لیکن جن کے لیے پتھر کھائے گئے وہ بولا بیٹھے. اے اللہ تو ان طائف میں کھائے ہوئے پتھروں کے صدقے میں اپنے حبیب کی امت پر رحم فرما دے. اے اللہ اور کے میدان میں اے اللہ دندان مبارک کے ٹوٹنے میں اور آپ کے گرنے میں اور بے ہوش ہونے میں کیا کیا دکھ نہ آئے اور کیا کیا تکلیفیں نہ آئیں اور یہ سب اے اللہ تیرے حبیب کے یہ دکھ درد اس امت کے لیے تھے. یا اللہ
ہم اس قابل تو نہیں کہ کوئی اپنا عمل پیش کریں کہ یہ ہمارا عمل ہے اور تو ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما. ہمارے پاس تو گندگی کے کیڑے کی طرح سوائے غلاظت کے اور کچھ نہیں. تجھے کیا دکھائیں, تجھے کیا پیش کریں؟ اے اللہ کچھ بھی نہیں ہے, خالی ہیں, فقیر ہیں, محتاج ہیں. ہم تو تیرے سامنے تیرے نبی کی تکلیفوں کو ہی پیش کر کے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ ہمارے لیے اٹھایا, ہمارے لیے سہا. اے اللہ وہ دکھ درد جو آپ نے اٹھائے, اے اللہ ان کے صدقے آج کے مسلمان مرد عورتوں پر رحم فرما دے. یا اللہ ہماری آخرت بھی گئی, نہ تجھے پا سکے نہ دنیا پا سکے. اے ہمارے خالق اور مالک, ہم تو بڑے ہی کمزور, بڑے ہی ضعیف ہیں. یا اللہ پہلے مسلمان تھے جو تجھے راضی کر کے دکھا گئے, تیرا بن کے دکھا گئے. اے اللہ ہم تو ان پر رشک کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے کہ پاؤں میں ہمت نہیں, جسم میں جان نہیں, ایمان میں قوت نہیں. اے اللہ سوائے حسرت اور ندامت کے کچھ نظر نہیں آتا. اے زمین آسمان کے بادشاہ, اے ہواؤں فضاؤں کے بادشاہ, اے خالق کون و مکان, اے شہنشاہ, اے وہ ذات جو اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے, ہماری سن رہا ہے. یا اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واپس مت لوٹا, علم کو خالی مت لوٹا. علم ایمان کی دولت دے دے, ہمیں عافیت کی دولت دے دے, ہمیں یقین کی دولت دے دے, ہمیں الفت و محبت کی دولت دے دے, ہمیں امن کی دولت دے دے, ہمیں حفاظت کی دولت دے دے, ہمیں کشادگی کی دولت دے دے, ہمیں صحت کی دولت دے دے, ہمیں ہدایت کی نعمت دے دے, اپنی محبت و معرفت دے دے, اپنا قرب و تعلق دے دے, اور گناہوں کی نفرت عطا فرما. اس گندی زندگی کی نفرت عطا فرما, اس گندی زندگی کی نفرت عطا فرما. یا اللہ جو مسلمان یہاں آباد ہیں ان کی اپنے صدقے, اپنی رحمت کے صدقے اللہ کی حفاظت فرما. اللہ یہ تیرے نبی کے امتی ہیں, انہوں نے ماں کی گود میں کلمے کو لیا ہے. اللہ قبر کی گود تک یہ کلمے کے ساتھ زندہ رہیں. اللہ یہاں کی فضا تو ہی جانتا ہے, چاروں طرف اندھیرا ہے. ہمارے بچوں کی حفاظت فرما, ہم انہیں تیرے سپرد فرماتے ہیں. اے اللہ جو چیز تیرے سپرد کی جائے تو اس کا خود ہی والی ہو جاتا ہے. اے اللہ ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو, اپنی نسلوں کو, یہاں کے مسلمان بھائی بہنوں کو اے اللہ ہم تیرے سپرد کرتے ہیں. تو ان کا حفیظ ہو, تو ان کا کفیل ہو, تو ان کے لیے مہربان بن جا. ان کے اور کفر کے درمیان حائل ہو جا, ان کے اور نافرمانی کے درمیان حائل ہو جا. انہیں یہاں کی گندگی سے بچا لے, ایمان پر ثابت قدم فرما دے, ان کے اندر کے ایمان کو بیدار کر دے. کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ, اسلامک آڈیو کیسٹ, سبھی طرح کے نعت, تقریر, قرات اور اجتماعات کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ, اسلامک آڈیو کیسٹ. اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر 231 بستی نظام الدین, نئی دلی 13.